وصل على محمد وآل اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہ اما بعد۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا موضوع مولا کائنات اور عبادت خدا کے حوالے سے چند معروضات آپ لوگوں کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کی اطاعت اور غیر اللہ سے منہ موڑ لینا ہی حقیقی عبادت ہے۔ نفس کی سب سے بڑی فضیلت انسان کے لیے اللہ کی حمد و ستائش اور اس کے تقرب کا حصول ہے۔ عبادت اگر اپنی خاص شرائط کے ساتھ انجام دی جائے تو وہ انسان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، اور عبادت محض فرض کی ادائیگی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ عقل کی نشو و نما اور جسمانی قوتوں کے توازن کو برقرار رکھتی ہے، جو نفس کے مادی اور خواصوں کو دور رکھتی ہے۔ افضل ترین عبادت وہ ہے جو بغیر ریا کے انجام دی جائے۔ اگر عبادت میں ریاکاری کا شائبہ پایا جائے گا تو وہ عبادت بارگاہ پروردگار عالم میں قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر عبادت تقوی کے بغیر بھی انجام دی جائے تو وہ عبادت بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی مادی اور فانی دنیا کے بجائے روحانیت اور عالم بقا کی طرف توجہ دینا ہے۔ لہٰذا وہ ایمان جو زہد و تقوی سے آراستہ ہو وہی حقیقی ایمان ہوتا ہے، اور خلوص سے کی گئی عبادت انسان کو منزل یقین تک پہنچاتی ہے۔ جب زہد و تقوی کی بات آتی ہے تو صرف ہمیں ایک ہی گھرانہ نظر آتا ہے، ہمیں ایک ہی گھرانہ دکھائی دیتا ہے جو زہد و تقوی کے سمندر میں غرق ہو کر اس طریقے سے عبادت کرتا ہے کہ حالت نماز میں اگر پیر سے تیر نکال لیا جائے تو نماز کی کیفیت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے، تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے۔ علی کا دل عشق الہی میں سرشار تھا، علی کی عبادت عشق الہی کا مظہر تھی، اور مولا کائنات جب محراب عبادت میں کھڑے ہوتے تھے، هو البقاء فی المحراب لیلا هو الضحاک اذا اشتدت ضراب۔ مولا کائنات جب رات میں محراب عبادت میں کھڑے ہوتے تھے تو اتنا گریہ کرتے تھے، اتنا روتے تھے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، لیکن جب خمسان کی جنگ ہوتی تھی تو مولا کے چہرے پر مسکراہٹ طاری رہتی تھی۔ ابو دردہ کہتے ہیں کہ میں ایک رات ایک نخلستان سے گزر رہا تھا، رات کا آدھی رات تھی، میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہے جو عبادت پروردگار میں مشغول ہے اور خوف خدا میں وہ گریہ کر رہا ہے۔ جب میں قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہ کوئی اور ذات نہیں تھی بلکہ مولا کائنات کی ذات تھی۔ میں وہیں ایک درخت کے آڑ میں چھپ گیا اور یہ منظر دیکھتا رہا۔ مولا کائنات ایک مرتبہ سجدے میں گئے اور جانے کے بعد بے حس و حرکت زمین پر پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ شاید مولا کائنات کو نیند آ گئی ہو، میں نے آواز دی لیکن ادھر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ ایک مرتبہ میں دوڑتا ہوا شہزادی فاطمہ زہرا کے دروازے پر آیا، دق الباب کیا، شہزادی دروازے پہ آئی تو ایک مرتبہ ابو دردہ نے سارا قصہ شہزادی فاطمہ زہرا سے بیان کیا تو ایک مرتبہ شہزادی نے کہا، اے ابو دردہ یہ بتاؤ آپ نے علی کو کس حالت میں دیکھا ہے؟
تو ایک مرتبہ ابو دردہ کہتے ہیں شہزادی میں نے علی کو میں نے ابو الحسن کو نماز کی حالت میں دیکھا ہے۔ تو ایک مرتبہ شہزادی نے کہا اے ابو دردہ ابو الحسن جب بھی محراب عبادت میں یا پروردگار کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ نماز میں گش کھا جاتے ہیں۔ ابن ابی الحدید کہتا ہے کہ میں نے علی سے بڑا عابد کوئی نہیں دیکھا، حتیٰ کہ ان کی عبادت ان کی نماز جنگ میں بھی ترک نہیں ہوتی تھی۔ علی وہ عالم باعمل ہیں جو لوگوں کو نماز اور عبادت کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ دنیا کے لوگ وہ ہیں جو عبادت کو کسی مقصد اور کسی غرض کے تحت کرتے ہیں، لیکن علی کی عبادت فقط اور فقط خالصتاً للہ ہوتی تھی۔ اسی لیے مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان قوما عبدوا اللہ رغبتاً فتلک عبادت التجار، ایک وہ گروہ ہے جو اللہ کی عبادت ثواب کے غرض سے کرتا ہے، تو یہ تاجروں کی عبادت ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات پھر آگے ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان قوما عبدوا اللہ رغبتاً فتلک عبادت التجار، اور ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کی عبادت خوف خدا کی وجہ سے کرتا ہے، یہ غلاموں کی عبادت ہے۔ اس کے بعد پھر مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان قوما عبدوا اللہ شکراً فتلک عبادت الاحرار، ایک وہ گروہ ہے جو اللہ کی عبادت شکر خدا کے لیے کرتا ہے، یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات نے ایک عجیب و غریب جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک ولکنی وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک، پروردگار میں تیری عبادت جہنم کے خوف سے نہیں کرتا ہوں اور نہ ہی جنت کے لالچ میں کرتا ہوں، بلکہ میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا تو میں نے تیری عبادت کی، میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا تو میں نے اپنی پیشانی کو تیرے حضور میں خم کر دیا، میں نے تجھے عبادت کا مستحق پایا تو میں نے اپنے اعضاء و جوارح کو تیری بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اور اس کے بعد مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ و بعدہ، میں نے کوئی چیز نہیں دیکھا مگر اس سے پہلے کہ جمال الہی کو دیکھا اور اس کے بعد بھی جمال الہی کو دیکھا۔ پھر مولا کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ انی لم عابد ربا لم ارہو، میں اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا ہوں جس کو میں نے دیکھا نہ ہو۔ تو لوگوں نے پوچھا یا علی آپ نے اپنے رب کو کیسے دیکھا ہے؟ تو ایک مرتبہ میرے مولا نے ایک عجیب و غریب جملہ کہا ہے کہ دیکھو وہ چشمے ظاہر سے نہیں دیکھا جاتا بلکہ وہ چشمے دل سے دیکھا جاتا ہے، اور اگر چشمے ظاہر سے اس کا دیدار ناممکن ہے تو تمہارے شاہ راہ دل پر تو کسی کا پہرا نہیں ہے، وہ بصارت سے نہیں بلکہ بصیرت سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ ہے مولا کائنات کی عبادت اور یہ ہے مولا کائنات کی فضیلت کہ جب بھی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو پروردگار عالم کی خوف سے اتنا گریہ کرتے تھے کہ ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ اپنے نہیں غیر بھی علی کی عبادت کی تعریف کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ زرار بن زمرہ کہتا ہے کہ میں معاویہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ایک مرتبہ معاویہ نے مجھ سے کہا کہ اے زرار تم ذرا علی کی صفت کو بیان کرو، علی کے اوصاف بیان کرو۔ تو زرار ابن زمرہ کہتا ہے کہ میں نے علی کی صفت بیان کرنا شروع کیا کہ علی راتوں میں عبادت کرتے ہیں، علی مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، علی جب رات ڈھلتی ہے تو اپنے کاندھے پر مسکینوں کے لیے سامان لے کر مسکینوں کے وہاں پہنچاتے ہیں، مسکینوں کے دروازے پر پہنچاتے ہیں، اور مولا کائنات
اپنے لیے خزانہ جمع نہیں کرتے ہیں بلکہ یتیموں کے لیے خزانہ جمع کرتے ہیں. اور جب رات کی تاریکی ڈھلتی ہے اور ستارہ آسمان میں چھپ جاتا ہے تو مولا کائنات اس وقت عبادت کرتے ہیں. زرار بن زمرہ کہتا ہے کہ میں علی کی صفت بیان کر رہا تھا, علی کے اوصاف بیان کر رہا تھا, تو اتنے میں معاویہ نے کہا اے زرار بس کرو, اتنا کافی ہے. اس کے بعد تاریخوں میں ملتا ہے فبقا معاویہ رونے لگا اور کہنے لگا واقعاً مولا کائنات اور علی ایسے ہی تھے. جب دشمن علی کی عبادت کی تعریف کر رہا ہے تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ مولا کائنات کے طریقے پہ اور ان کی نماز کو دیکھ کر اپنی عبادت کو انجام دینا چاہیے. وآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین.